تقویٰ کے پرکھنے کے لیے، ویسے تو ہم اپنی زبانی بہت با تقویٰ لوگ ہیں، خصوصاً پاکستانی جب اپنا تقویٰ وضاحت کرے. مجھے یاد ہے ایک طالب علم دوست، معلوم نہیں ابھی موجود ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اگر موجود ہیں تو اللہ انہیں صحت و سلامتی دے. خوش طبع انسان تھے. وہ پاکستان کے ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کچھ زیادہ خود بعمل نہیں تھے، باتوں میں ماہر تھے، بہت باتونی کافی تھے، لیکن انہیں بھیج دیا گیا کسی محروم علاقے میں. وہاں پر پہلے سے موجود کوئی روحانی شخصیت وہاں موجود تھے اور لوگ ان سے بڑے متاثر تھے. مقامی کوئی شخصیت تھی. وہ عالم نہیں تھے لیکن معنویت میں، روحانیت میں، دیانت میں کافی لوگوں کا ان پر اعتماد تھا. اب یہ جو گئے تبلیغ کے لیے باہر سے مبلغ، یہ واقعہ خود سناتے ہیں. ماہ رمضان کہا میں نے پورا وہاں گزارا اور پہلے 10 دن تو کوئی آتا ہی نہیں تھا میرے پاس مجلس میں، نہ کوئی مسجد میں آتا، نہ کوئی نماز کے لیے آتا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی کدھر گئے ہیں لوگ، کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں روحانی معنوی شخصیت ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے زاہد اور باتقوا ہیں. تو یہ اپنے مزاج کے مطابق کہنے لگے کہ میں سمجھا کہ میرا ماہ رمضان تو ناکام جائے گا، لہٰذا مجھے بھی اپنا تقویٰ دکھانا پڑے گا. وہ اسی طرح کہا. انہوں نے کہا پھر میں نے بھی اپنا تقویٰ ظاہر کیا. جب ظاہر کیا تو اس شخصیت کے ہاں خلوت ہو گئی، لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، پھر میرے گرد آ کر جمع ہو گئے. اب ہم ایسے تقویٰ دکھاتے ہیں ہر میدان میں، ممبروں پہ تقویٰ دکھاتے ہیں، مسجدوں میں تقویٰ دکھاتے ہیں، ہر جگہ تقویٰ دکھاتے ہیں. ملاوٹ کر کے باتقویٰ ہو جاتے ہیں، مہنگا کر کے مال باتقویٰ ہو جاتے ہیں. 2 نمبر چیز جھوٹ بول کے، قسم کھا کے کسی کو دے کے باتقویٰ بن جاتے ہیں، حق چھپا کے باتقویٰ رہتے ہیں. یہ بنو امیہ والا تقویٰ ہے. ایک اور مولانا صاحب، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر باتقویٰ نہیں ہو لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تو بنو امیہ والا تقویٰ اختیار کیا کرو. بنو امیہ فاسق فاجر خاندان اور طبقہ اور گروہ تھا، لیکن عوام کو ورغلانے کا ماہر تھا، بہت ماہر تھا. آپ خود توجہ کریں کہ اہل البیت سے میدان پورا انہوں نے لے لیا، صحابہ سے لے لیا، مومنوں سے لے لیا، متدینوں سے سارا میدان ان طلقاء نے لے لیا. طلقاء وہ مجرم ہیں جن کا جرم معاف نہیں ہوا، سزا معاف ہو گئی ہے. ان مجرموں نے سب سے میدان لے لیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا، نیا دین بنا دیا، امت میں تفرقہ ڈال دیا، اہل بیت پہ ظلم و ستم ڈھایا، تحریف کی، ہر چیز برباد کر دی مسلمانوں کی. اور اس خطرے کا رسول اللہ نے پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ تمہیں درپیش ہے، یہ آنے والا ہے. جب یہ لوگ تمہارے ممبروں پہ آئیں ان صفات والے تو خنجر سے ان کے پیٹ پھاڑ دینا. یہ رسول اللہ نے پیشگوئی کی ہوئی تھی، بلکہ جس دن فرمایا تھا یہ طلقاء ہیں، ساتھ فرمایا کہ خبردار یہ کبھی بھی میری مسند میں نہ آنے، ان کو قریب بھٹکنے نہ دینا. یہاں تک تاکید کی تھی رسول اللہ نے، اور نہیں کیا. امت نے غفلت برتی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن ہر چیز کے مالک بن گئے. پھر انہوں نے تقویٰ نئے سرے سے ڈیفائن کیا. تقویٰ جو آج کے اہل منبر اور اہل اقتدار
اور سیاسی اور غیر سیاسی بنو امیہ والا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ مولانا اپنے شاگردوں کو یہ فرماتے تھے کہ جب ضرورت پڑ جائے عوام کو ورغلانے کے لیے تو بنو امیہ والا تقوی اختیار کر لیا کرو، یعنی ہو تم فاسق و فاجر و فاسد لیکن لوگوں کے سامنے پارسا بن جاؤ۔ یہ بنو امیہ والا تقوی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کثرت سے ہے، بلکہ اگر کوئی خریدنا چاہے دوسرا ملک تو پاکستان اس تقوی کو برآمد بھی کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے باہر۔ حقیقی تقوی، قرآنی تقوی، الہی تقوی جس کی تاکید قرآن کریم نے فرمائی ہے، وہ ہے تحفظ اپنی زندگی کا تمام آفات سے، اپنی امت کا، اپنی قوم کا، اپنی مملکت کا، اپنے اثاثوں کا، اپنی نسلوں کا تحفظ تقوی ہے۔ وسعت ہے اتنی تقوی کے اندر، جتنی انسانی زندگی میں وسعت ہے اور پھیلاؤ ہے اتنا ہی تقوی بھی پھیلا ہوا ہے۔ اور وہ نہیں ہوا، اگر تقوی ہوتا تو مصیبت آنے سے پہلے تدبیر یوسفی کر کے سیلاب بے شک آئے، کئی گنا زیادہ بارشیں ہوں تو بھی کسی پاکستانی کا گھر نہ گرتا، کسی پاکستانی کا سامان نہ بہتا، اس کے مویشی نہ ڈوبتے، اس کے بچے نہ ڈوبتے، پورا صوبہ سندھ اور بلوچستان غرق آب نہ ہوتا اگر پاکستان تقوی کی بنیاد پر مملکت اور حکومت چلائی جاتی۔